السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صابرین عبدالصمد خان ہے اور آج ہمارا بک ریڈنگ کا ڈے 8 ہے۔ ہم اس بک میں سے ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں جو ہم نے مدینہ سے لی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے ایسے اذکار اور اعمال جن کے بارے میں اجر عظیم وارد ہے، یعنی کہ ایسے اذکار اور اعمال جو آپ دن صبح و شام کبھی بھی کر سکتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے ریوارڈ دیتا ہے، گریٹ ریوارڈ یا اجر عظیم دیتا ہے۔ تو اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے چاشت کی نماز۔ ہر صبح تمہارے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، چنانچہ ہر تسبیح ایک صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روک دینا صدقہ ہے، اور چاشت کی 2 رکعت نماز ان تمام کی طرف سے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ہر جوڑ پہ اللہ تعالیٰ ایک صدقہ دینے کے لیے کہتا ہے۔ تو ہیومن باڈی میں کتنے جوڑ ہوتے ہیں؟ ہاؤ مینی جوائنٹس جو ہیومن باڈی ہیز؟ تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ایز پر سائنٹیفکلی اسٹڈیز 360 اس میں جوائنٹس ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو وہ جوائنٹس آپس میں ملتے ہیں، اور تو وہ کم و بیشتر جو ہے، جب ہیومن باڈی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں 250 to 360 کے اراؤنڈ جو ہے جوائنٹس ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈفرینٹ انیٹومی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنے جوائنٹس ہیں۔ تو ہر جوائنٹ پر تمہیں ایک صدقہ دینا واجب ہے ہر دن کے لیے۔ تو صدقہ صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہے، یہاں پہ اللہ نے کلیئر کر دیا ہے۔ دیکھیے کہ صرف ہم پیسہ دے کر چاہیں کہ ہاں میں نے صدقہ کر لیا، تو پیسے کا بھی صدقہ ہے ضرور، کافی امپورٹنٹ ہے، بٹ صدقے کے اور بھی فارمز ہیں، جیسے کہ آپ کی مسکراہٹ آپ کے بھائی کے لیے صدقہ ہے، اسمائل کر دینا بھی صدقہ ہے، تسبیح اللہ کی حمد و ثنا و پاکی بیان کرنا بھی صدقہ ہے، جس میں ہے تحمید صدقہ ہے۔ تحمید از واٹ؟ تحمید از الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر کرنا، ٹھیک ہے، گریٹفل ہونا، یہ صدقہ ہے۔ تحلیل صدقہ ہے، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اعلان کرنا کہ اللہ از ون، قل هو اللہ احد، لا الہ الا اللہ از تحلیل، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کا اقرار کرنا۔ اور ہر تکبیر صدقہ ہے۔ تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنا۔ بھلائی کا حکم دینا، یعنی کہ اگر آپ کسی کو نصیحت بھی کر رہے ہیں تو ایسی نصیحت کرے کہ وہ اس میں بھلائی چھپی ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ صدقے میں لکھ دے رہا ہے۔ آپ کسی کو نصیحت بھی دیں تو کافی سوچ سمجھ کے دیں، ٹھیک ہے۔ برائی سے روک دینا، یعنی کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام غلط ہے، صحیح نہیں ہو رہا، تو اس سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ اور چاشت کی 2 رکعت نماز جو ہیں، صرف 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیں تو ان تمام چیزوں کے لیے کافی، ہر صدقے کے لیے وہ کافی ہو جا رہی ہے۔ تو چاشت کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ اس نماز کو ہم اوابین بھی بولتے ہیں، چاشت بھی بولتے ہیں، اور ایک کچھ اور بولتے ہیں، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اینڈ اس کا وقت ایکچوئل میں جو شروع ہو جاتا ہے نا، وہ سورج نکلنے کے بعد، مطلب فجر کی نماز کے 20 منٹ بعد تقریباً چالو ہو جاتا ہے۔ تو ہر موسم میں تو وقت ڈفر کر سکتا ہے، تو آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہو کہ ٹائم کیا ہوگا۔ اور وہ زوال، سورج جو ہے زوال پہ جانے کے پہلے تک ہوتا ہے، مطلب ظہر کی نماز کے پہلے تک۔ تو آپ 11:30 تک کا پڑھ سکتے ہو، اور ابھی کنسیڈر کیا جائے تو صبح آپ سمجھ لیجئے 6:45 سے یا 7 سے 11:30 تک کے بیچ میں 2 رکعت منیمم آپ پڑھ سکتے ہو۔ میکزیمم لوگ 8 بولتے ہیں، کچھ لوگ 12 بھی بولتے ہیں، بٹ موسٹلی 8 ہی پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہو جاتی ہے۔ 2 یا 4 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ جب اللہ نے بول دیا کہ 2 رکعت بھی کافی ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ تمہاری باڈی پہ جو صدقہ واجب ہے، کیا پتہ آپ کو نصیب ہو نہ ہو ہر دن کرنے کا یا ہر وقت، تو 2 رکعت تو آپ پڑھ کے نکل ہی سکتے ہو نا گھر سے۔ کہ صبح 7 کے بیچ میں اور 11:30 کے بیچ میں آئی تھنک آپ سب کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ سو آئی ووڈ ریکویسٹ، یہ آپ لوگ ضرور ایڈ کیجیے آپ کی لائف میں 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنا، تاکہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے۔ اینڈ نیکسٹ ہے اپنی جا نماز پر بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہنا۔
فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جانماز میں رہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ جانماز پہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا بھی آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کہ جو اللہ کی مخلوق ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم کر، تو اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ نماز پڑھ لیں تو کچھ دیر جانماز پہ بیٹھے رہیں اور دعائیں کریں، ذکر الہی کریں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا دیر اپنے قلب سکون تو ملے گا ہی آپ کو، لیکن آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کا دیکھیے اجر عظیم اللہ دیتا ہے، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ کی لائف میں اسے ایڈ رکھیں، ہر دن چھوٹے چھوٹے جو ہیں اعمال کریں تاکہ آپ کو جو ہے اجر عظیم مل سکے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر سورج طلوع ہونے تک اپنی جگہ بیٹھنا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، تو ایک مکمل حج و مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مطلب آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کر جانماز پہ وضو کی حالت میں بیٹھے رہیں، پھر 2 رکعت وہی چاشت کی نماز شروع ہو جاتی، چاشت اوابین اور ایک کچھ بولتے ہیں وقت کے حساب سے، وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو یہی نماز ہوئی۔ مطلب آپ کو بیٹھے رہنا ہے آپ کی جگہ پر اور 2 رکعت نماز پڑھ لینا ہے، تو آپ کا جو ہے صدقہ بھی اتر گیا، اس کے ساتھ آپ کو مکمل حج اور عمرے کا بھی ثواب مل گیا۔ یہ میں نے کیا ہے ایکچولی رمضان میں کیا ہے، اس کے بعد نہیں کر پائی میں۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں بیٹھے رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، اور پھر 2 رکعت جو ہے دو منیمم ہوتی ہے، میں 4 پڑھتی تھی، 2 کر کے نفل نماز پڑھتے ہیں چاشت کی، تو وہ جب آپ پڑھتے ہو نا تو اس کا ثواب دیکھ رہے ہو، ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی رعایتیں، کتنی آسانیاں دیتا ہے انسانوں کو، ان کے اوپر فضل و کرم اور جو ہے اپنا اجر عظیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت چاہتا ہے کہ میرے بندے کس طریقے سے ثواب کما لے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا بڑا بڑا ریوارڈ اس نے چھپا رکھا ہے، تو آپ بھی ضرور کوشش کریں، ایک ٹائم تو آپ کوشش کریں، نہیں ہر دن ایک بار تو آپ کریں۔ جب آپ کو ان تمام جو ہے عبادتوں کا مزہ مل جائے گا نا، تو آپ خود سے ہی کرو گے، آپ ہر دن کرو گے وہ، اور آپ کی زندگی آپ پھر دیکھو گے کہ کتنی بہترین ہو جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو۔ So we have done for the day. If you like the video, do like, share and subscribe my channel. And اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے، انشاءاللہ سے ہماری کل پھر ملاقات ہوگی۔ تو چلیے آج چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔